السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، دو الگ الگ مسئلے ہیں، دونوں مسئلے بیان کرنے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ مردوں کے لیے کالا کپڑا پہننا کیسا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں دکانداروں کو کالا کپڑا بیچنا کیسا ہے۔ آج کی نشست میں ہم ان دونوں سوالوں پر بات کریں گے اور ان دونوں سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلا سوال، مردوں کے لیے کالا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ تو مردوں کے کالا کپڑا پہننے کے حوالے سے لوگوں کے درمیان دو طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں کے لیے مطلقاً کالا کپڑا پہننا ممنوع ہے، وہ کبھی بھی کالا کپڑا نہیں پہن سکتے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں کے لیے کالا کپڑا پہننے میں مطلقاً کوئی حرج نہیں ہے، وہ جب چاہے کالا کپڑا پہن سکتے ہیں۔ تو مردوں کے لیے کالا کپڑا پہننے کے تعلق سے ماہرین قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، حضرات فقہا کیا کہتے ہیں، وہ ذرا سن لیجئے۔ ابو داود حدیث کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے، جس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 563 پر ایک حدیث ہے جو ام المومنین حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سبقت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بردۃ سوداء فلبسها، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کالی چادر کو رنگا، پھر آپ نے اس کو زیبتاً فرما لیا، آپ نے اس کو پہن لیا۔ تو اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کالا کپڑا پہننا ثابت ہوتا ہے۔ اسی حدیث کی بنیاد پر حضرات فقہا نے مردوں کے لیے کالے کپڑے پہننے کو جائز قرار دیا ہے اور درست قرار دیا ہے، چاہے کپڑے کالے پورے ہوں، کرتا بھی کالا، پائجامہ بھی کالا ہو، اور چاہے آدھے کالے اور آدھے سفید ہوں۔ البتہ محرم الحرام کے مہینے میں چونکہ کالے کپڑے پہننا روافض کا طریقہ ہے، رافضی لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ روافض کون ہیں؟ ذرا اس کو بھی سنتے چلیے۔ روافض ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے عقیدے صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ مثلاً حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے خیانت کی ہے، وہی ان کو امام غائب کے پاس لے جانی چاہیے تھی، اور خیانت کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائی ہے۔ ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ موجودہ قرآن کو وہ محرف مانتے ہیں، تحریف شدہ مانتے ہیں۔ 5 صحابہ کے علاوہ تمام صحابہ کو مرتد مانتے ہیں اور ان کو کافر گردانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان پر تبرہ کرتے ہیں، سب و ستم کرتے ہیں، برا بھلا ان کو کہتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو روافض کہا جاتا ہے۔ وہ اس مہینے میں اظہار غم کرنے کے لیے وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، اور اس مہینے میں کالے کپڑے پہننا ان کا شعار اور ان کی پہچان ہے۔ اس بنا پر حضرات فقہا نے چونکہ اس مہینے میں کالا لباس اور کالے کپڑے پہننا اہل باطل کا شعار اور اہل باطل کی پہچان ہے، اس لیے اہل حق کو، مسلمانوں کو، ہمیں اور آپ کو کالے کپڑے پہننے سے احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے، تاکہ ہمیں ان لوگوں سے مشابہت اور موافقت نہ ہو۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا: من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اور موافقت اختیار کرے گا تو وہ اسی قوم کے ساتھ قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ جبکہ ہم سب تو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سب کا حشر حضرات صحابہ کے ساتھ، تابعین کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ ہو، تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جو اہل باطل سے مشابہت رکھتا ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے کالے کپڑے چاہے پورے ہوں، پورے سال پہننا جائز ہے، البتہ محرم کے مہینے میں چونکہ یہ اہل باطل کا طریقہ ہے اور ان کی پہچان بن چکا ہے، اس لیے محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہننے میں احتیاط کرنی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ کہ دکانداروں کو اس مہینے میں کالا کپڑا بیچنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دکانداروں کے لیے اس مہینے میں کالا کپڑا بیچنا جائز ہے، درست ہے۔ اب ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ جب اس مہینے میں کالا کپڑا پہننا منع ہے، نہیں پہننا چاہیے، تو پھر بیچنا منع کیوں نہیں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کپڑا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی ذات میں کوئی فالٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے کپڑا پہننے سے منع کیا جا رہا ہو۔ جیسے شراب، کہ اس کو پینے سے بھی منع کیا جاتا ہے اور اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی ذات کے اندر فالٹ ہے اور اس کی ذات کے اندر خامی موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ نشہ لانے والی ہے۔ البتہ کپڑے کا جائز استعمال موجود ہے،
اور وہ کیا ہے کہ کپڑا خریدنے والا اس کو خرید کر ضروری نہیں ہے کہ وہ پہنے ہی گا اور ایک ممنوع کام کرے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کپڑا خرید کر وہ قرآن کا جزدان بنائے، ہو سکتا ہے کپڑا خرید کر وہ گھروں کے پردے بنائے، ہو سکتا ہے کسی سامان کا کور بنائے۔ تو کپڑا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا جائز استعمال موجود ہے، اس لیے کپڑا اس مہینے میں دکانداروں کے لیے بیچنا جائز ہے۔ یہ دو مسئلے عرض کیے ہیں، ان دونوں مسئلوں کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، اپنے رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ مردوں کے لیے کالا کپڑا پہننا کن مہینوں میں منع ہے اور کب پہننا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔